السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل و مناقب کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو ہر عبادت میں ثواب ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ جس کے بارے میں یا تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، یا تو پھر اس کا بندہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس روزے میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری یا دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری عبادتیں اس میں دکھاوا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خیال تو آ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم کو لوگ نمازی کہیں، پرہیزگار کہیں، متقی کہیں، نیک انسان کہیں۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ ہم کو لوگ مالدار کہیں یا امیر کہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی خیال ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے ناموری کے لیے، یا اور دوسری کوئی چیز کریں، جیسا کہ کسی کی مدد کر لیا تو مدد کرتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نیک انسان کہے اور مددگار کہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ کسی دکھاوے کی گنجائش ہے، نہ کوئی ریاکاری کی گنجائش ہے۔ اس روزے کے بارے میں کیونکہ انسان خود جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں، کوئی انسان کسی کے دل میں جا کر کے دیکھ نہیں سکتا ہے کہ یہ انسان روزے سے ہے کہ نہیں۔ اگر جس کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا باتھ روم میں جا کر کے پانی پی لے گا، روزہ نہیں رکھنا ہوگا روم میں گھس کر کے کھا لے گا، تنہائی میں جا کے کھا لے گا، کسی کو کیا پتہ کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جو روزہ دار انسان ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، تو وہ اس کے دل میں یہ کبھی خیال پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ روزہ رکھتا ہی رکھتا ہے، اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب تک کہ افطار کا وقت نہیں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ انسان صبح سے لے کے شام تک اس کے اندر بھوک کی تڑپ ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ساری چیزوں کو وہ برداشت کیا ہوا رہتا ہے، لیکن جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے اس کے سامنے ہر طرح کے مشروبات موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، کھانے پینے کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اذان سے پہلے اپنے منہ میں نہیں لے جاتا ہے۔ یہی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ، تم کہتے تھے کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجیں گے تو دنیا میں انسان جا کر کے خوب خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ دیکھو یہی میرے بندے ہیں کہ میری خوشنودی کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ بھوک کی تڑپ ہے، پیاس کی شدت ہے، کھانے کے سارے سامان موجود ہیں، پینے کے سارے مشروبات موجود ہیں، لیکن پھر بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کیونکہ میرا حکم نہیں ہوا ہے، وقت افطار نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے صبر کا پیمانہ، یہ میرے بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے تعلق سے فرماتا ہے الصوم لی عبادی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے دار انسان کے لیے دریا کی مچھلیاں صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب میں 60,000 گنہگار انسان کو بخش دیا جاتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہر روز 10 لاکھ گنہگار انسان کو بخش دیتا ہے اور انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ سلسلہ ایک رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک چلتا رہتا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ ایک رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک جتنے گنہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بخشتا ہے اتنے ہی کو پورے کے پورے کاؤنٹ کر کے اس کا گنا لگا کر کے اس دن آخری دن اتنے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آخری رمضان کو بخش دیتا ہے. مان کے چلیے کہ ایک دن میں 10 لاکھ گنہگار بندوں کو بخشتا ہے تو 30 دن میں کتنا ہوگا؟ 3 ارب لوگوں کو بخش دیتا ہے. اور پھر رمضان المبارک کے مہینہ پورا ختم ہو جاتا ہے اور عید کا چاند جو ہی نکلتا ہے عید کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ بتاؤ کیا اس مزدور کی مزدوری پوری کی پوری نہ دی جائے جنہوں نے 30 دن مزدوری کی ہو؟ تو فرشتوں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یا اللہ بے شک اس کو پورا اجر دیا جائے، پوری مزدوری عطا کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں جنہوں نے 30 دن تک مزدوری کی ہے مکمل، اور اس کی جزا میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.